اللہ 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 اللہ۔ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، اور جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، اور رضوان تیری بہشت کو دیکھیں گے بعد میں، رضوان تیری بہشت کو دیکھیں گے بعد میں، دیکھیں گے بعد میں، دیکھیں گے بعد میں، پہلے میرے رسول کا دیدار چاہیے، پہلے میرے رسول کا دیدار چاہیے۔ اسی تسلسل میں یہ 4 مصرے کہے ہیں ہم نے کہ سرکار دو جہاں پہ جو قربان ہو گیا، حضرات صحابہ کرام کو ذہن میں رکھیے، سرکار دو جہاں پہ جو قربان ہو گیا، سرکار دو جہاں پہ جو قربان ہو گیا، قربان ہو گیا، قربان ہو گیا، جنت میں جانے والا وہ انسان ہو گیا، جنت میں جانے والا وہ انسان ہو گیا۔ اور چونکہ یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اسی مناسبت سے یہ شعر ہے کہ سر پر خدا سجائے گا ایک تاج حشر میں، سر پر خدا سجائے گا ایک تاج حشر میں، سر پر خدا سجائے گا ایک تاج حشر میں، ایک تاج حشر میں، ایک تاج حشر میں، بچہ جو تیرا حافظ قرآن ہو گیا، بچہ جو تیرا حافظ قرآن ہو گیا۔ ارے بھائی سبحان اللہ کہنے میں بھی کنجوسی، دوسری بات تو چھوڑ دیجئے، سبحان اللہ کہنے میں بھی کنجوسی، کوئی جی ایس ٹی نہیں لگنے والی۔ بچہ جو تیرا حافظ قرآن ہو گیا، اور یہ مصرع بھی بطور خاص کہ تعلیم دین پہ جو لٹاتے ہیں مال و زر، تعلیم دین پہ جو لٹاتے ہیں مال و زر، تعلیم دین پہ جو لٹاتے ہیں مال و زر، لٹاتے ہیں مال و زر، لٹاتے ہیں مال و زر، اللہ کی نظر میں وہ سلطان ہو گیا، اللہ کی نظر میں وہ سلطان ہو گیا، اللہ کی نظر میں وہ سلطان ہو گیا، سرکار دو جہاں پہ جو قربان ہو گیا۔ اور آخری مصرع کہ نعت رسول پڑھنے کا ہے مشغلہ ولی، نعت رسول، نعت رسول پڑھنے کا ہے مشغلہ ولی، نعت رسول پڑھنے کا ہے مشغلہ ولی، ہے مشغلہ ولی، ہے مشغلہ ولی، اللہ کے کرم سے میں ذیشان ہو گیا، اللہ کے کرم سے میں ذیشان ہو گیا، سرکار دو جہاں پہ جو قربان ہو گیا،
جنت میں جانے والا وہ انسان ہو گیا. جزاک اللہ خیر. آپ بلا کسی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یضحی فلا یقربن مصلانا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خاص کر کے یہاں جو علماء کرام جمع ہے، اللہ کا احسان ہے. وقت ہمارے پاس کم ہے، 8:30 پر تقریباً ہمیں بات مکمل کرنا ہے. 8:45 کی عشاء کی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ با جماعت عشاء نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت شکر ادا کروں گا میرے بہت ہی پیارے قاری ولی اللہ صاحب کا، دامت برکاتہم کا. ہر وقت آتے ہیں، غضب ڈھا دیتا ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نعت کے پڑھنے کو دونوں جہاں میں قبول فرمائے. اسی طرح مولانا یوسف صاحب تشریف فرمائے، مولانا اقبال صاحب تشریف فرمائے، مولانا عبد الغفور صاحب تشریف فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے، سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سب کے سننے کو قبول فرمائے. مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم سب یہ اپنی زندگی میں طے کرے ایک نہ ایک دن ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب کتاب کا معاملہ ہونا ہے. اور یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اب جو قربانی کا موسم آ رہا ہے انشاءاللہ، اور ابھی جو موسم چل رہا ہے اور آنے والا ہے حج کا موسم، تو حج کا موسم ہو یا قربانی کا موسم ہو، ایک نبی ہم کو بہت یاد آتے ہیں. اور وہ نبی کون ہے؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ پورا قرآن پڑھے 63 مرتبہ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم. کتنی مرتبہ؟ حالانکہ اللہ ایک بار کہہ دیتے میرا ابراہیم، ہو گیا معاملہ. پیدا کرنے والا کہہ دے میرا ہے تو کسی اور کا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے 63 مرتبہ فرمایا ابراہیم میرا پیارا، ابراہیم میرا محبوب. ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم سے بڑھ کے سیدھا کون ملے گا، سچا کون ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم نہ تو یہودی بولو سبحان اللہ، نہ تو عیسائی بولو سبحان اللہ، نہ تو شرک کرنے والے سبحان اللہ، تو کیا کرنے والے؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. اللہ فرماتے میرے سامنے جھکنے والے اور صراط مستقیم پر چلنے والے بولو سبحان اللہ. مجھے اس وقت یہ بتانا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے. اس کے لیے مثال کے طور پر ہم قرآن کی ایک آیت، ترجمہ، مطلب اور بات ختم انشاءاللہ. بہت پیاری بات ہے. آپ سب کو معلوم ہے حضرت ابراہیم، بولو کون؟ اللہ نے ان کو دوست بنایا. حالانکہ سچ بتاؤ اللہ کو فیملی کی ضرورت، بیوی، بچہ، سماج، سوسائٹی، فیملی، پڑوسی، اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں. اس کو کوئی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. میرے ساتھ میں پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب مصطفیٰ اعلان کر دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. نہ اللہ کسی کے ابا بنے، نہ بیٹے بنے، نہ جنے گئے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. بولو ہم سب کا معبود کون؟ اتنے بڑے اللہ کہتے ابراہیم میرا دوست ہے، ابراہیم میرا
دوست تھے. قرآن میں لکھا. اور حضرت ابراہیم نے نہیں کہا کہ اللہ میں آپ کا دوست ہوں. اللہ نے فرمایا ابراہیم تم میرے دوست ہو. اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. قاری ولی اللہ اور علماء کرام جانتے واتخذ اللہ پر جو پیش آیا وہ فاعل ہے اور ابراہیم پر جو زبر آیا وہ مفعول ہے. یعنی اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابراہیم نے مجھے نہیں کہا, بغیر کہے میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ایک مرتبہ کا واقعہ سنو اور اسی پر ہم بات ختم کریں گے انشاءاللہ. حضرت ابراہیم, بولو کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ ایک شام کا وقت تھا, کچھ اندھیرا, کچھ اجالا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قبرستان میں داخل ہوئے. کہاں داخل ہوئے؟ قبرستان میں. اب قبرستان میں گئے تو بہت اجڑا قبرستان, بہت ویران. نہ وہاں کوئی انسان, نہ کوئی جنات, نہ کوئی چرندہ, نہ کوئی درندہ, نہ کوئی پرندہ. ویسے بھی ہم پورے اچھے علاقے کے قبرستان میں جاؤ نا تو بھی ہم کو اندر انٹر ہونے کے ساتھ ہی سناٹا نظر آنے لگتا ہے, بہت کم پبلک نظر آتی ہے. حالانکہ جانا چاہیے قبرستان, جانا چاہیے. ہمارے نبی تو فرماتے جتنا ہو سکے قبرستان جاؤ. جائے گا تو جو پڑھے گا, جتنے میت ہے ان کو تو ثواب ملے گا, مگر کم سے کم تجھ کو تو تیری موت یاد رہے گی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوروا قبورکم فإنها تذکر الموت. ہمارے نبی نے فرمایا قبرستان جایا کرو, کچھ نہ ہوگا اتنا تو ضرور ہوگا, تجھے تیرا سونا, تیرا مرنا, تیرا یہاں آنا یاد آئے گا. اور اللہ کی قسم قبرستان وہ جگہ ہے جہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا, جہاں کوئی غیبت نہیں کرتا, جہاں کوئی چگلی نہیں کرتا. سب اپنی قبر میں سو رہے ہیں, سناٹا چھایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے زمانے میں جو قبرستان میں گئے نا, اتنا اجڑا ہوا قبرستان تھا, کچھ نہیں معلوم کہ کہاں مرد دفن ہے, کہاں عورت دفن ہے, کہاں کوئی خاندان والا کون سا, کوئی قبیلے والا کون سا, نہ انسان, نہ جنات, نہ چرندہ, نہ درندہ, نہ پرندہ, بالکل ویران ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں قبرستان میں ایک چکر لگایا. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے فرمایا کیف تحیی الموتى, اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا, اللہ یہ سب کو کیسے زندہ کرے گا, کیونکہ یا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرد کون, عورت کون, خاندان کون, قبیلہ کون, نام کیا, باپ کا نام کیا, کچھ نہیں معلوم. اتنا بڑا قبرستان, اجڑا قبرستان, ویران قبرستان. اللہ کچھ پتا, اللہ تو کیسے زندہ کرے گا, کیونکہ زندہ کرنے کے بعد ان کو سر دینے کا, آنکھ دینے کا, کان دینے کا, ہاتھ دینے کا, انگلی دینے کا, ناخن دینے کا, اللہ تو بہت مشکل کام ہے. اللہ آپ یہ سب جو ختم ہو گئے, برباد ہو گئے, یوں کہو کہ سڑ گئے, گل گئے, ہڈی ہو گئے, بوسیدہ ہو گئے, اللہ ان کو کیسے تو زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا اولم تؤمن, ابراہیم مجھ پہ یقین نہیں ہے, اے ابراہیم دوست بنایا ہوں تم کو, دوست, اور مجھ پہ یقین نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا اللہ یقین تو سب سے زیادہ تجھی پر ہے. بولو سبحان اللہ. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, امام بخاری نے بھی اس کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ یقین تو بہت ہے, لیکن کچھ ایسا بتا کہ میرے کو سمجھ میں آوے, کچھ ایسا بتا کہ میرے کو سمجھ. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کعبہ مکے میں, کعبہ مکے میں, کعبہ مکے میں, روضہ مبارکہ مدینے میں, سب کو یقین ہے کہ کعبہ کہاں ہے, مکے میں, اور یقین ہے کہ روضہ مبارکہ کہاں ہے, مدینے میں. لیکن تمنا ہوتی نا کہ مکہ جاؤ, اپنی آنکھوں سے دیکھو, آنکھوں سے دیکھو, آنکھوں سے دیکھو. مدینہ منورہ جاؤ, اپنی آنکھوں سے روضہ مبارکہ کو دیکھو. تو حضرت ابراہیم کا بھی یہی معاملہ, یقین تو ہے کہ اللہ کرنے دھرنے والا تو ہی ہے, لیکن کچھ ایسا بتا دے کہ میرے کو اور سمجھ میں آ جاوے. اللہ نے کیا فرمایا معلوم, قبرستان میں کھڑے کون, وہاں کوئی انسان, کوئی جنات, کوئی چرندہ, کوئی درندہ, کوئی اکیلے کھڑے. اللہ نے کہا 4 پرندے بلاؤ. کتنے پرندے بلاؤ, نہیں کتنے. حضرت ابراہیم ادھر ادھر دیکھنے لگے, یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں, 4 پرندے کیسے بلائے. ارے ہم یہاں باہر آبادی میں جا کے میرے کو کوئی بولے قاری احمد علی 4 مرغیاں بلا, تو میں نہیں بلا سکتا.
تو آبادی میں ہم 4 مرغیوں کو ساتھ میں بلا نہیں سکتے, 4 بکروں کو آواز دے کے بلا نہیں سکتے. تو یہاں حضرت ابراہیم کو کہا 4 پرندے بلا. تھا حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کیسے بلاؤ, یہاں تو کوئی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا, پہنچانا میرا کام ہوگا. بس حضرت ابراہیم نے اعلان کر دیا آ جاؤ آ جاؤ, 4 پرندے آ جاؤ آ جاؤ. بس کہنا تھا آ جاؤ کہ 4 پرندے حضرت ابراہیم کے قدم پر آ گئے. بولو سبحان اللہ. آ گئے. کتنے پرندے؟ اللہ نے کیا فرمایا معلوم, 4 کو ذبح کر دو. 4 کو, ہاں مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چھری ہوگی تبھی تو اللہ نے کہا کہ کیا کرو ذبح کر دو. حضرت ابراہیم نے بسم اللہ اللہ اکبر, 1 کو ذبح, پھر دوسرے کو ذبح, پھر تیسرے کو ذبح, پھر چوتھے کو ذبح. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ آئے تھے زندہ آئے تھے, تو نے کہا ذبح کر دو تو میں نے ذبح کر دیا. اللہ نے کہا, اللہ نے فرمایا سب کا گوشت نکالو, سب کا گوشت. پرندے کتنے؟ تو پہلے پرندے کا گوشت نکالا, پھر دوسرے کا نکالا, پھر تیسرے کا نکالا, پھر چوتھے کا نکالا. کہا اللہ یہ بھی ہو گیا. اللہ نے کہا سب کو ملا دو, سب کو ملا دو. اب سمجھو ادھر 1 کلو 1 کلو 1 کلو 1 کلو, اندازہ بتا رہا ہوں 4 کلو. تو اللہ نے کہا ملاؤ ہلاؤ ملاؤ ہلاؤ ملاؤ ہلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاتے گئے ہلاتے گئے ملاتے گئے ہلاتے. اب یہ نہیں پتا کہ کون سے پرندے کا گوشت کہاں ہے, کچھ پتا نہیں. کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا سامنے پہاڑ نظر آتا ہے, ہاں کہا پہاڑ پہ چڑھو اور اس کے 4 حصے کرو اور ہر پہاڑ کے کونے میں 1 حصہ رکھ دو. پھر اس کے 4 حصے کرو اور پہاڑ کے چاروں طرف میں رکھ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہاڑ پہ رکھ دیا اور وہیں پہاڑ پہ کھڑے ہوئے. اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا بلاؤ, پھر بلاؤ 4 پرندوں کو. تو کہا اللہ اب کیسے بلاؤ, کیونکہ میں نے 3 کو, اور صرف ذبح تھوڑی کیا, سب کا گوشت نہیں, اور صرف نکالا تھوڑی, سب کے گوشت کو ملایا ہلایا. پتہ نہیں چلتا کس کا گوشت کہاں ہے اور کہاں پہاڑ کے کونے کونے میں رکھا. اللہ نے پھر وہی بات فرمائی بلانا تمہارا کام ہوگا, پہنچانا میرا کام ہوگا. حضرت ابراہیم نے بلایا اور 4 پرندے حضرت ابراہیم کے پاس پھر پھڑ پھڑاتے ہوئے قدم پر آ گئے. بس بلانا تھا اور وہ 4 کے 4 آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ کیا ہو رہا؟ اللہ نے فرمایا کہہ دو میرے سے بڑھ کے طاقت والا کوئی نہیں, میرے سے بڑھ کے حکمت والا کوئی نہیں. یہ واقعہ آپ نے سنا نا, یہ 4 پرندوں والا واقعہ. کتنا واقعہ؟ یہ کہاں لکھا ہے معلوم؟ قرآن میں. بولو نا کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. آپ پڑھیں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اب تو آپ کو واقعہ معلوم ہو گیا, صرف ترجمہ دیکھنا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم نے قبرستان میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا مجھ پر یقین نہیں؟ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قلبی. حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا اللہ تیری ذات پر پورا یقین, بلکہ اس وقت زمین پر سب سے بڑا یقین کرنے والا ابراہیم کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں. تو اللہ نے کہا کہ چلو پھر 4 پرندے بلاؤ. کتنے پرندے بلانا؟ قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن اللہ عزیز حکیم. اللہ نے فرمایا 4 پرندے بلا لو, 4 کو ذبح کر دو, 4 کا گوشت نکال لو, پھر 4 کا گوشت ہلا دو ملا دو, اس کے بعد میں پہاڑ کے کنارے رکھ دو. حضرت ابراہیم نے سب کرنے کے بعد کہا اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا بلانا کام تمہارا ہوگا, زندہ کر کے پہنچانا میرا کام ہوگا. 4 پرندے آ گئے. حضرت ابراہیم کا پورا بدن تھر 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 کانپنے لگا. اللہ نے فرمایا میں طاقت والا ہوں, میں حکمت والا ہوں. اور ابراہیم قیامت تک کے لوگوں میں اعلان ہو جانا چاہیے جو اللہ یہ 4 کو زندہ کر کے بلا سکتا ہے وہ قیامت میں سب انسانوں کو زندہ کر کے پھر بلائے گا. میرے دوستو میرے کو بھی زندہ ہونا ہے, آپ کو بھی ہونا, اور صرف ہونا نہیں ہے حساب کتاب بھی ہوگا. کیا کرتا تھا موبائل پہ, کیا ننگا گیری کرتا تھا موبائل پہ, ماں سے چپتا تھا نا, باپ کو دھوکہ دیتا تھا نا. اللہ کہے گا مجھے کیسے دھوکہ دے گا؟ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ نے فرمایا پڑھو نا ان الینا
ثيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللہ فرماتے بے شک ایک نہ ایک دن میرے پاس آنا ہوگا. صرف آنا نہیں ہوگا, حساب و کتاب کا دفتر کھلے گا. اچھے اعمال ہوگے تو جنت میں جائے گا, برے اعمال ہوگے تو جہنم میں جائے گا. قاری ولی اللہ نے کہا نا کہ دوزخ میں گنہگار اور مصطفیٰ کے وفادار جنت میں. بولو سبحان اللہ. معلوم ہے حساب کتاب ہوگا ہمارا سب کا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. یہ ابھی قربانی میں کیا خرید کے لائیں گے یونس؟ بکرے. یہ بکرے کا کاروبار کرتا نہیں اس لیے پوچھا میں نے. بکرے, یہ بکرے جو ہے نا بکرے, ہاں میں نے دیکھا. ہاں یہ بکرے کی مارکیٹ میں کبھی گیا؟ میں گیا ایک بار بھول میں. اتنا حیران ہوا. اب میں میرے سالوں کے ساتھ گیا تھا. سالے ہیں نا میرے. اور وہ بھی کہاں گیا تھا معلوم؟ بمبئی کی بکرے کی مارکیٹ میں, دیونار, بمبئی میں دیونار. اور میرے سالوں کے ساتھ گیا. میں نے کہا میرے سالے سب ماشاءاللہ ہے, پیسہ بہت ہے, تو خریدیں گے, اچھا اچھا جانور خریدیں گے. اور صبح 9 بجے میرے کو مارکیٹ میں لے گئے, شام کے 6 بج گئے, ایک جانور بھی نہیں خریدا. ایک کھٹلا رکھا ہوا تھا, میں وہ کھٹیے پہ جا کے سو گیا. میں نے کہا یہ کوئی کنجوس خریدتے وریدتے نہیں ہے. میں وہ کھٹیے پہ جا کے سو گیا. کھٹیے پہ سویا تو کوئی آیا میرے کو کہتا ہے یہ کتنے کا بکرا؟ میں نے کہا میرے کو بیچنے کا ہے تو بول, خریدنے کا ہے تو بول, باقی بکرا کتنے کا. میرا تو ایسا حال ہو گیا ہے. تو بکرے کی مارکیٹ. اچھا میں دیکھتا ہوں جو زندگی بھر کپڑے کا کاروبار کیا, اناج کا کاروبار کیا, برتن کا کاروبار کیا, اس کے جیسے ٹائر کا کاروبار کیا, لیکن جب بکرے کی مارکیٹ میں جائے گا نا, جو بکرے پہ ہاتھ رکھے گا نا برابر نہیں ہے. کیوں, تیرے کو کیسا پتا چل گیا؟ نا برابر نہیں. کوئی کہا بھائی کیا بھاؤ, تو کہے گا کہ بھائی وہ 40 کا جوڑا ہے. نہ وہ دکان پہ 30 کا ملتا ہے نا. اب کیوں جھوٹ بولتا بھائی؟ لینے کا ہے تو لے لے, نہ لینے کا ہے تو نہ لے. باقی یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تو بکرے کے یہاں ہاتھ رکھ کے سب سمجھ گیا, آج تک بیوی کو نہیں پہچان سکا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں قاری ولی اللہ صاحب؟ تو یہ بکروں کے بارے میں ایک حدیث سنانے آیا ہوں میں. سب سنیں گے انشاءاللہ؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے یہاں جو بکرے آتے ہیں نا, سینگ والا بکرا ہو اس کی قربانی بھی جائز, اور بغیر سینگ والا بکرا ہو اس کی قربانی بھی شریعت میں جائز ہے. سینگ والا بکرا ہو تو بھی قربانی جائز, اور بغیر سینگ والا بکرا ہو اس کی قربانی بھی جائز. لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو سینگ والا بکرا ہے نا, وہ بغیر سینگ والے بکرے کو مارتا ہے. ہم بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ بکرا اس کے بڑے بڑے سینگ ہے وہ جاتا ہے, اور جو بغیر سینگ والا بکرا یا بکری ہوگی نا اس کو زور سے سینگ مارے گا. میرے دوستو, ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں ان کا بھی حساب کتاب ہوگا. بولو سبحان اللہ. قیامت میں ان کا بھی حساب کتاب ہوگا. اللہ بلائیں گے, وہ دونوں کو بلائیں گے, وہ سینگ والے کو بھی بلائیں گے, اور بغیر سینگ والا بکرا یا بکری اس کو بھی بلائیں گے. اور پھر اللہ فرشتوں کو کہیں گے کہ جن کے سینگ دنیا میں نہیں تھے ان کو دے دے. اور فرشتے ان کے بڑے بڑے وہ قیامت میں سینگ لگائیں گے, اور جس کے سینگ تھے نا اللہ فرشتوں کو کہیں گے توڑ دے, نکال دے. اور پھر اللہ کہیں گے دنیا میں جیسے اس نے مارا تھا ان کو بھی حق دو کہ یہ بھی ان کو مارے, کیونکہ اللہ کہیں گے میرے سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ فرماتے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ فرماتے رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی, رائی کے دانے کے برابر گناہ ہوگا. قیامت میں سب لایا جائے گا, کیونکہ اللہ فرماتے مجھ سے بڑھ کے انصاف کرنے والا. لیکن بکرا بکرے کا معاملہ تو ختم بھی ہو جائے گا, کیونکہ چلو دنیا میں سینگ والے نے کس کو مارا تھا, اب قیامت میں بے سینگ والے نے کس کو مارا. تو فرشتے کہیں گے اللہ ہو گیا, جتنا مارا تھا اتنا ہو گیا, جتنا اس نے خون نکالا تھا اتنا یہاں بھی خون نکلا, اب کیا کرنا. اللہ فرمائیں گے اعلان کرتا ہوں کونو ترابا, اے جتنے جانور ہیں سب مٹی بن جاؤ. سب جانور مٹی بن جائیں گے, کیونکہ جانوروں کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. یہ بکریوں کے لیے جنت بھی نہیں جانا ہے, کتے کے لیے جنت بھی نہیں جہنم بھی. سب کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کونو ترابا کونو ترابا کونو ترابا, مٹی 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 مٹی. معلوم ہے جب جانور مٹی بن جائیں گے تو ہم تو وہاں ہوں گے نا, ہم ہوں گے, ہاں دوسرے بھی ہوں گے. تو سوچے گا کاش میں بھی دنیا میں بکرا ہوتا تو آج مٹی بن گیا ہوتا, کیونکہ ابھی تو حساب کتاب کا دفتر کھلنے والا ہے.
یہ اچھا ہے معاملہ ختم، یوں جٹ پٹ معاملہ ختم. اسی کو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس وقت گنہگار کہے گا، اللہ کا نہ ماننے والا کہے گا کاش میں جانور ہوتا، آج میں مٹی بن گیا ہوتا. تو خیر خلاصہ یہ کہ یہ بیان میں آپ کو تو بعد میں سنا رہا ہوں، پہلے قاری احمد علی کو سنا رہا ہے کہ قیامت میں ہم سب کو جواب دینا ہے. دنیا میں لوگ کتنی بھی تعریف کرے، بہت اچھا بیان، بہت اچھی تقریر، بہت اونچا، قیامت میں سب کو جواب دینا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اس لیے جواب دینے کے لیے آسانی کیا ہے؟ قیامت میں جواب تو دینا ہے، ہاں، کیونکہ لکھا ہے کہ جیسے یہ جانوروں کا معاملہ ختم ہوگا نا، 5 سوال ہمارے اوپر آئیں گے. اسکرین کے اوپر آتے ہیں نا، آپ نے ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھا نا، کتنا آرام سے دیکھتے ہو، وہ قیامت میں بھی اسکرین پہ آئیں گے. سب سے پہلا سوال آئے گا عن عمرہ فیما افنا. اے میرے بندے 60 سال دنیا میں تھا نا، کیسے گزارا 60 سال؟ پہلا سوال. ابھی تو پہلا سوال پورا سوچ بھی نہیں پائے گا. دوسرا آ جائے گا عن شبابہ فیما ابلا. خاص کر کے بتا جوانی کہاں گزارا تو نے. پھر تیسرا سوال آ جائے گا عن مالہ این اکتسبہ. مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا، حلال یا حرام. پھر آ جائے گا وَأَيْنَ أَنفَقَهُ. اب مال کو کہاں خرچ کیا، کس جگہ پر خرچ کیا. اور 5واں سوال تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے عن علمہ بما عمل بہ. جتنا تجھے معلوم تھا عمل کیا کہ نہیں کیا. تجھے تو معلوم تھا کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ دے، تو کیا کہ نہیں کیا تو نے 5 وقت کی نماز. اتنی بڑی بڑی عمر کا ہو گیا، ابھی بھی گھر میں نماز پڑھتا ہے فجر کی، ابھی بھی گھر میں فجر کی نماز. مسجد قریب ہے پھر بھی گھر میں فجر کی نماز. دکان کے لیے دکان پر جانے کا، آفس کے لیے آفس پر جانے کا، جاب کے لیے جاب پر جانے کا، شاپنگ کے لیے شاپنگ مال پر جانے کا، لیکن فجر کی نماز کا وقت آوے تو گھر میں نماز پڑھنے کا. یہ کیسی شریعت میرے دوستو؟ بھائی آپ کو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کتنے سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے؟ 5. تو چلو بات ختم کرتے ہوئے خلاصے پر ہم آ جائے، اور حضرت ابراہیمی کی زندگی کو سامنے رکھ کے خلاصے پر آ جاوے. کیا کرنا ہے؟ بس ایک ہی کام کرنا ہے، جو اللہ رسول کہے وہ کرنا ہے، جس سے منع کرے اس سے رکنا ہے. اور اللہ نے ہم کو کوئی بھی مشکل کام دیا؟ میں نے بولو مشکل کام دیا. حضرت ابراہیم کو کتنا مشکل کام دیا، دیا کہ نہیں دیا؟ سیدھے خواب میں آرڈر، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. ارے بیٹے کون؟ بولو حضرت اسماعیل. اور حضرت اسماعیل، یہاں بھی بہت سارے بچے بیٹھے ہوں گے. حضرت اسماعیل کی عمر کتنی؟ 7 سال کا بچہ. وہ زمانہ موبائل کا تھا، انٹرنیٹ کا تھا. آج کے زمانے میں تو کہیں گے نالائق کم بخت، 7 سال کا بچہ ہے مگر گیم کھیلتا ہے. حضرت ابراہیم یہ کہہ سکتے تھے میرا بیٹا گیم کھیلتا ہے، موبائل پر کھیلتا ہے؟ ایک دم معصوم بچہ. اور کتنے معصوم ہوں گے، کیونکہ اللہ ان کو بھی نبی بنانے والے تھے. بولو سبحان اللہ. لیکن اللہ کا حکم آیا، خواب میں حکم آیا، وہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. آپ صرف میرے کو اتنا بتاؤ کہ حضرت ابراہیم نے گلے پر چھری پہلی رات کو خواب میں آئے تو چھری چلائی. اچھا پورا دوسرا دن کیسے ٹینشن میں گزارا ہوگا، کیسے ٹینشن میں. تھوڑی تھوڑی کھایا ہوگا آپ نے، حضرت ابراہیم نے پیٹ بھر کے کھایا ہوگا، پیٹ بھر کے پانی پیا ہوگا. بس یہ خیال آتا ہوگا رات کو اللہ نے کہا بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، کیا کرو کیا کرو کیا کرو. کہ دوسری رات کو پھر سوئے، آنکھ لگی نہیں لگی، پھر خواب میں بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. اور ٹینشن میں اٹھے ہوئے. دوسرا دن کتنا ٹینشن میں گیا ہوگا. سوچو کتنا ٹینشن میں کہ. اور بار بار اپنے بیٹے کو دیکھ کے کیا سوچتے ہوں گے، میرا بیٹا کیا قصور ہے میرے بیٹے کا، کون سا گناہ کر لیا 7 سال کے بچے نے، کیا پاپ کر لیا میرے بیٹے نے. اور میرا بیٹا میرا لگتے جگر ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، کائے کو گلے پہ چھری چلانا. لیکن تیسری رات کو جو اللہ نے بڑے غصے میں کہا ابراہیم میرا حکم مانو گے یا بچے کی محبت کو آگے بڑھاؤ گے. وہ آدھی رات کو اٹھے ہوں گے، کتنا روئے ہوں گے، اللہ کی قسم کتنا روئے ہوں گے. اور روتے روتے چھری کو لیا، دروازے کی آڑ میں رکھا، اور جیسے صبح ہونے لگی فوراً اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا او
बेटे को तैयार करो, बेटे को तैयार करो। तो बीवी ने भी कहा सुबह सुबह आज घुमाने ले जाना, घुमा। आपको सच बताओ ये सब बातें करते हुए हजरत इब्राहिम पर क्या गुजरती होगी। ये बीवी के सामने झूठ बोलना कोई आसान काम? बोलो ना, वो पकड़ लेती है फौरन। लेकिन यहाँ हजरत इब्राहिम ने कैसे कहा होगा, घुमाने लेके जा रहा हो, नहला दे, धुला दे। उसके बाद हजरत इस्माइल को लेकर चले। बोलो हजरत इस्माइल की उम्र कितनी? और ऐसा नहीं कि पहली मर्तबा अब्बा और बेटे बाहर निकले। हम भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर निकलते थे बाहर, पहली मर्तबा नहीं निकले। जब भी निकले तो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अब्बा और बेटे में इतनी मोहब्बती, कभी अब्बा भागे तो बेटा पकड़ने जावे, कभी बेटा भागे तो अब्बा। आज इस्माइल 7 साल नहला धुला के तैयार, एक दौड़े जा रहे और कह रहे अब्बा मेरे को पकड़ो, आओ अब्बा मेरे को पकड़ो। नहीं जा रहे पकड़ने आज। बोलो आज इब्राहिम अब्बा है। तो हजरत इस्माइल ने कहा अब्बा आप मुझे पकड़ने नहीं आते हो? कहा बेटा तू ही आजा, इधर आजा। जब हजरत इस्माइल आए तो हजरत इब्राहिम की आंखों में आंसू थे। कहा बेटा पकड़ने नहीं आऊंगा, वहां तुझे तेरे गले पे छुरी चलाऊंगा, मैं तुझे ज़बह कर दूंगा। अब तू नहीं रहेगा, अब तू नहीं रहेगा, ये तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है। अब वो जगह आएगी ना, वो जगह पर मैं तुझे ज़बह कर दूंगा। तो मालूम है हजरत इस्माइल जितने दूर से भाग के आए थे ना, उतना दूर वापस भाग गए, उतना दूर वापस भाग गए। वहां से कहते अब्बा आप मेरे गले पे छुरी चलाओगे आप? कोई बाप अपने बेटे के गले पे नहीं छुरी चलाता, लेकिन बच्चा करूं तो क्या करूं, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का इतना कहना था, अल्लाह का हुक्म है। वो 7 साल का बेटा, कितने साल का बेटा, आज बड़े बड़े हो गए, नमाज नहीं पढ़ते मेरे दोस्तों। वो 7 साल के बेटे, बोलो कौन हजरत, दौड़ते दौड़ते आए। कहा पहले कहो ना अब्बा अल्लाह का हुक्म है। अरे अल्लाह का हुक्म है, छुरी चलाते जाओगे अल्लाह मुझसे राजी होता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया, क्या फरमाया? क़ाल या अबती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहा अब्बा देर मत करना, अब छुरी चलाओ। मेरे प्यारों यहाँ के मामला खत्म हो जाता ना तो बात और थी कि चलो अल्लाह कह देते हो गया, मामला हो गया, बच्चा भी राजी हो गया, अब्बा भी राजी हो गए। नहीं, हजरत इब्राहिम ने पूछा अल्लाह क्या करो? तो कहा करो ना, ज़बह करो, हुक्म है वो करो। हजरत इब्राहिम को था शायद बोलो कोई मामला चेंज हो जाए। कहा अल्लाह क्या करूं, बच्चा तो राजी है। राजी है तो लिटा दो। मालूम है आपको, जब छुरी चलाने का वक्त आया, ये मैं जो बैठा हूं मेरी तरफ देखना, ये ऐसे ऐसे सीधे बिल्कुल हजरत इस्माइल कितने साल के, और यूं ऐसे यूं किया और यहाँ छुरी रखी, बस छुरी रखना था। बोलो छुरी रखना था कि हजरत इस्माइल खड़े हो गए। तो हजरत इब्राहिम ने कहा बेटा क्या हुआ? कहा अब्बा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे चलाओगे तो आपका चेहरा मेरा चेहरा, मेरा चेहरा आपका चेहरा, आपको मेरी याद आएगी, मेरे को आपकी याद आएगी। उल्टा लिटाओ, ये गर्दन से छुरी चलाओ ताकि उस वक्त चेहरा मेरा सामने नहीं होगा, अल्लाह का चेहरा सामने होगा। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम समझ गए क्या किया, कैसे लिटाया, अब उल्टा लिटा दिया। अब जैसे छुरी चलाने का वक्त हुआ फिर खड़े हो गए। कौन, कितनी उम्र थी? अब्बा ने कहा क्या हुआ बेटा, अब तो यहां से छुरी चला रहा हूं, अब क्या हुआ? अब्बा छुरी चलाओगे मैं तो खत्म हो जाऊंगा। कफन का है, कफन का कपड़ा का है, मुझे लपेटोगे किसमें? भाई आदमी का जब इंतकाल हो जाए, भले 7 साल का बच्चा हो, लेकिन कपड़ा तो चाहिए ना लपेट। हज़रत इब्राहिम ने कहा बेटा छुरी तो लाया, कफन का कपड़ा कौन बाप लेके चलता है? कफन का कपड़ा कौन बाप लेके चलता है? वो तो अल्लाह का हुक्म था तो छुरी लेके आया, कफन का कपड़ा नहीं लेकर आया। तो हजरत इस्माइल ने अपने ऊपर वाली चादर जो माँ ने पहनाई थी, वो चादर को उतारा, कहा मेरी माँ ने बहुत प्यार से मुझे ये पहनाया था, बस इसी को ले लो, इसी में मुझे कफन दे देना। बोलो इसी में मुझे। यहाँ तक भी मामला खत्म नहीं हुआ। अब हजरत इब्राहिम ने फिर अब उल्टा लिटा दिया, छुरी तेज कर दी, गर्दन पे छुरी रख दी, कफन का कपड़ा तैयार हो गया। फिर हजरत इब्राहिम अल्लाह क्या करो अल्लाह? अल्लाह ने कहा ज़बह करो। कहा अल्लाह बेटा है मेरा, मेरा बेटा है। अल्लाह ने कहा तुम्हारा बेटा है, मेरा बंदा है, तुम्हारा बेटा है, मेरा बंदा है, ज़बह करो। तो कहा अल्लाह बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ने कहा आंखें बंद कर दो ना।
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مت ذبح کرو, آنکھیں من کر دو. وہ کپڑا تو ہے نا, کپڑا دیا نا بیٹے نے, کپڑا دیا نا جو کفن بعد میں بنے گا, ابھی آنکھ کی پٹی بنا لو, اسی کپڑے کو ابھی آنکھوں پر باندھ لو, برابر مضبوطی کے ساتھ پٹی باندھ لو. حضرت ابراہیم نے سوچو, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, ہم بھی ابا ہے, ہماری بھی اولاد ہے, ہمارا بیٹا ہے, ہماری بیٹی ہے, ہمارا نواسا ہے, ہماری نواسی ہے, کیا گزری ہوگی حضرت ابراہیم پر جب اپنے آنکھوں پہ یوں مضبوطی سے پٹی باندھی. اللہ کو کہا اب کیا کرو, اللہ نے کہا اب ذبح کرو. بس حضرت ابراہیم نے تو شروع کر دیا, بولو بسم اللہ ہی, نہیں بولو نا بسم اللہ. قرآن نے کتنے اچھے انداز میں فرمایا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کتنے عجیب انداز میں حضرت ابراہیم نے چھری چلا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا دیر مت کرنا, اس سے پہلے کہ چھری چلے میرے اسماعیل کو ہٹانا, جنت کا جانور وہاں پہ رکھ دے. اللہ وہ تو ہٹا دیا حضرت جبرائیل نے. کن کو ہٹا دیا؟ وہاں کیا رکھ دیا؟ جنت کا دمبا رکھ دیا. حضرت ابراہیم بسم اللہ, اللہ اکبر, چھری چل گئی. بولو چھری چل گئی. اب کیا ہوا؟ ابھی بھی امتحان شروع ہوئے, چھری چل گئی. کہا اللہ ہو گیا. اللہ نے کہا آنکھوں کی پٹی کھولو, کھولو آنکھوں کی پٹی کھولو. کہا اللہ تھوڑی دیر آنکھ پر پٹی رہنے دے اللہ, کیونکہ ابھی خون بہتا ہوگا, میرے بیٹے کا یہاں سے خون نکلتا ہوگا, ایک ابا کیسے دیکھے گا. اللہ نے کہا نہیں, ابھی آنکھ کی پٹی کھولو. جیسے آنکھ کی پٹی کھولی تو جانور, اور تم فوراً زبان پر آئینہ ابن اسماعیل, میرا بیٹا اسماعیل کا. وہاں کھڑے حضرت اسماعیل وہاں سے کہہ رہے ابا, او ابا, او ابا میں ادھر ہوں, ابا میں ادھر ہوں. میرے دوستوں میں ہوتا, آپ ہوتے, کیا کرتے؟ بیٹے کو جا کے گلے لگاتے, اے دھاڑے مار مار کے روتے. حضرت ابراہیم بیٹے کے پاس نہیں گئے, سجدے میں گئے. کہا اللہ کیا قربانی نہیں پسند آئی, اللہ نہیں پسند آیا معاملہ, سب تو کیا اللہ, جو آپ نے کہا سب کیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم جاؤ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اور ایسے کامیاب ہو گئے, ایسے کامیاب ہو گئے, آج تک دنیا والے تمہیں سلام کرتے تھے, قیامت تک اللہ تمہیں خود سلام کرتا رہے گا. اللہ نے فرمایا, پڑھو نا, ان ذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الاخرین سلام علی ابراہیم. یہ واقعہ میرے دوستو کہنا بہت آسان ہے, کہہ دیا میں نے. میرے کو کوئی بولے کر کے بتا, آپ نے سن لیا. آپ کو کوئی بولے آپ کی بیٹی کے بارے میں, نواسے کے بارے میں, نواسی کے بارے میں, پوتے کے بارے میں, کرو گے ایسا کرو گے؟ میرے دوستو اللہ نے ہمارے نبی کے صدقے میں کتنا آسان کر دیا. کہا کہ کچھ نہیں کرنا, یہ شریعت کو ایک دم آسان کر دیا. جو کہا گیا ہے بس اتنا کر لے, یہاں تو کرتا جائے گا, وہاں جنت کا فیصلہ ہوتا جائے گا. اس لیے میں آج آپ سب کو کہوں گا, جیسے قاری ولی اللہ صاحب نے کہا نا, اپنے بچے کو اسکول بھی بھیجو, کالج بھی بھیجو. میرے دوستو ہمارے بچے کا ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے. انگلش بولے, مراٹھی بولے, ہندی بولے, اور سائنس میں اچھا ہو, جغرافی میں اچھا ہو, ہسٹری میں اچھا ہو, میتھمیٹکس میں اچھا ہو, بایولوجی میں اچھا ہو, لائر بنے, بیرسٹر بنے, ڈاکٹر بنے, آرکیٹیکٹ بنے, کانٹریکٹر بنے. لیکن وہ سب کے ساتھ میں دین کی سلامتی بہت ضروری ہے. اس کے لیے مدرسے میں حاضری بہت ضروری ہے. میں تمام ماں باپ کو کہوں گا ابھی سے اپنے بچوں کو بناؤ. اور ایک کام, بات ختم کر رہا ہوں, ایک کام کرنے کے لیے سب تیار ہو جاؤ. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو کریں گے انشاءاللہ. کیا کرنے کا معلوم, کیا کرنے کا اللہ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کتنی بڑی قربانی دی. بولو دی کہ نہیں دی؟ ارے بولو نا, دی کہ نہیں دی؟ ہاں, اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا بندہ ظہر کی نماز, کون سی نماز؟ ظہر کی نماز پڑھے گا, روز پڑھے گا, ظہر کی نماز پڑھے گا. بولو روز پڑھے گا. کہا اللہ مجھے کیا دیں گے؟ کہا ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا کے جو ثواب کمایا, روزانہ ظہر کی نماز میں تجھے وہی ثواب عطا کر دوں گا.
ایک نماز پر اللہ اتنا بڑا ثواب عطا کرتے ہیں. اور ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لینا. کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی, میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے ساتھ میں لے کر نہیں جاؤں گا. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ بس میں اسی لیے آیا ہوں کہ بچوں کی دین کی تعلیم اور ہماری نماز. بھائی بچوں کو بھی نماز کی تلقین کرے, لیکن ساتھ میں ہم جتنے بڑے ہیں نا, گھر کی ماں بہنیں بیٹیاں ہمارے بڑے, سب ارادہ کر لے کہ جان جائے تو بلا سے مگر میری نماز قضا نہ ہوئے. میں ایک واقعہ سنا دوں جو میں نے کل جمعہ میں سنا ہے, اس کے بعد دعا پڑھوا دیتا ہوں میں تاکہ اذان وقت پہ ہو جائے, نماز وقت پہ کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک واقعہ خالی سن لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک عورت. کون سے زمانے کی؟ ہمارے زمانے کی نہیں, حضرت جب نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ زمانے کی عورت نماز پڑھ رہی. بولو نماز. اچھا یہ سمجھنا ان کی شریعت میں بھی نماز تھی. بولو ان کی شریعت میں بھی نماز تھی. اللہ نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. حضرت عیسیٰ فرماتے کہ اللہ نے مجھے بھی نماز کا حکم دیا, میری قوم کو بھی, میری امت کو بھی نماز کا حکم دیا. اب حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے. نماز پڑھتے پڑھتے آپ کو معلوم ہے شیطان ہم کو بھڑکاتا ہے, بھڑکاتا ہے نا. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی. شیطان بھی بھڑکاتا ہے, انسان بھی بھڑکاتا ہے. آپ کہو گے انسان کا نماز میں بھڑکاتا ہے؟ دیکھنا کوئی ماں باپ فکر نہیں کرے گا, نماز چلتی ہوگی بچہ پیچھے شور کرتا ہوگا, تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ نماز چلتی ہوگی تو جنت تو بھڑکائے گا, شیطان انسان بھی بھڑکاتے رہتا ہے. تو وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے کی جو عورت تھی نا, نماز پڑھ رہی اللہ, تو شیطان نے کیا بھڑکایا معلوم ہے؟ او چولہا کھلا رہ گیا. چولہا, وہ زمانے میں بڑے بڑے تنور ہوتے تھے, وہ توا جل رہا ہے, اس پہ روٹی رکھی ہے, وہ روٹی پک جائے گی, وہ جل جائے گی, کالی ہو جائے گی, اور پھر شوہر آئے گا مارے گا, ساس تیری غصے ہو جائے گی. نماز توڑ, پہلے روٹی کی فکر کر. تو وہ عورت نمازی نماز میں کیا کہتی ہے معلوم؟ دل میں کہتی ہے روٹی جل جائے چلے گا مگر میرا رشتہ جو قائم ہو گیا اب نہیں ٹوٹے گا. بولو سبحان اللہ. تو شیطان اتنا نالائق, اتنا کم بخت, اس نے کیا کیا, اس کا ایک بچہ تھا جو باہر کھیلتا تھا, بچے کو اٹھایا اور تنور میں ڈال دیا. جلتے ہوئے تنور میں. اب ظاہری بات ہے بچہ جب تنور میں گیا, ماں کو اتنا تو احساس ہوا کہ میرے بیٹے کو کسی نے اٹھا کے کس میں ڈال دیا, آگ میں. اور پھر شیطان ڈالتا ہے بات دل میں ڈالتا ہے, او تیرا بیٹا مر گیا, او مر گیا تیرا بیٹا مر گیا. یہ عورت نماز پڑھتے پڑھتے کہتی ہے بیٹا جائے گا تو گوارا ہے مگر رشتہ ٹوٹے گا یہ گوارا نہیں ہے. ابھی یہ سب ہو رہا ہے, حدیث میں لکھا یہ سب ہو رہا ہے. اتنے میں اس کا شوہر آ گیا. کس کا؟ عورت کا شوہر آیا تو پہلے تو حیران ہو, نیچے آگ, اوپر توا, اور توے کے اندر بچہ. لیکن جب شوہر قریب آیا تو حیران ہو گیا, وہ بچہ تو کوئلے سے کھیل رہا ہے, آگ کی چنگاری سے یوں اڑا رہا ہے, نیچے کر رہا ہے جیسا بال کیسا اڑاتے ہیں, اور بچہ مسکرا رہا ہے, اس کے بدن کے اوپر کوئی دبا نہیں, کوئی داغ نہیں, اور وہ یوں چنگاری سے کھیل رہا. وہ شوہر بھی حیران کہ آگ, تنور, توا, میرا بیٹا. اور جلدی سے وہ باپ نے اپنے بیٹے کو ہٹایا, کہتا میرا بیٹا پہلے بھی خوبصورت تھا, نکالا تو اور زیادہ خوبصورت ہو گیا. اب وہ جب عورت کی نماز ختم ہوئی تو شوہر نے کہا اپنی بیوی سے یہ ایسا سب ہو گیا. تو بیوی نے کہا چلو نبی کے پاس جاوے, ان کو جا کے داستان سناوے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. حضرت عیسیٰ نے پوری داستان سنی, روئے, اور روتے روتے اس عورت کو کہا کیا عمل کرتی ہے تو, کیا عمل کرتی ہے کہ اللہ نے ناممکن کو بھی ممکن کر دیا. اس عورت نے فرمایا انا حدثت ثم توضأت ثم صلیت. کہا میری زندگی میں عادت ہے, میں وضو کے ساتھ رہتی ہوں, جب وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کرتی ہوں, اس کے بعد پھر نماز میں مشغول ہو جاتی ہوں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا نماز وہ ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنائے گا. اور میں آپ کو کہتا ہوں یہ کون سے زمانے کی عورت ہے؟ تو آج کے امت محمدیہ والا اگر نماز پڑھے تو اللہ کہاں سے کہاں تک پہنچائے گا. جب وہ زمانے کی عورت کے لیے ناممکن کو ممکن بنایا, آگ کو باغ بنایا, تو آج کا امتی نماز پڑھے گا تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. کہ ہمارے نبی نے بھی فرمایا کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. تو سب کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ہاں دیکھو یہ میں کارڈ لے کر آیا ہوں. یہ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ میرے کو بھی یہ پرابلم ہونے لگا تھا, اس لیے میں لے کر آیا یہ کارڈ. نیند نہیں آنا, آج بہت سارے لوگوں کو ایک پرابلم ہے, نیند رات کو 2, 2:30, 3
ہاں قرآن پڑھتا گیا, ذکر کرتا گیا, درود پڑھتا. میرا بھی حال ہو گیا تھا, آپریشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو نیند ہی نہیں, بہت پریشان. یہ ہمارے نبی نے ایک دعا بتائی ہے. جب ایک صحابی گئے اور کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی ہے, ہمارے نبی نے یہ دعا بتائی. اللہ کی قسم, جہاں میڈیکل فیل ہوتا ہے نا, وہاں ہمارے نبی کی دعا کام آتی ہے. یہ آپ پڑھتے جاؤ, اللہ چین کی نیند سلائے گا اور فجر کے وقت میں اٹھا دے گا انشاءاللہ. تو یہ کارڈ تقسیم ہوگا, نیند آنے والی دعا ضرور ملے گی آپ کو انشاءاللہ. ہاں, انہوں نے قاری ولی اللہ نے لیا, پہلے بیوی کو دیکھا, بیوی سو جاوے تو مغز ماری ختم ہوئے پہلے. ہاں, اور یہ ہمارے جو علماء ہیں ان کے میں نام لے لیتا ہوں. حضرت مولانا یوسف صاحب یہاں تشریف فرمائے, حضرت مولانا فاروق صاحب, مولانا اقبال صاحب, مولانا اسحاق صاحب, مولانا سرفراز, مولانا عبدالرشید, مولانا عرفان, حافظ احمد, حافظ انصار, اور ہمارے قاری ولی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے علماء میں برکت عطا فرمائے. اور یہ ہمارے سلمان بیٹا اور یونس بیٹا اور حافظ آصف اور الماس اور محسن دوا والا, ان سب نے مل کر بہت کوششیں کی یہ پروگرام کی. اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ جب بھی میں یہ کوساڑ, آواز یا جہانگیر پور آتا ہوں نا, علماء کی بہت لمبی فہرست ہوتی ہے, اور میں گھبراتا کیوں معلوم ہے, کیونکہ کلیکشن بھی بہت ہوگا. علماء جہاں ہوتے وہاں بچے بھی بہت ہوتے. اللہ خوب برکت دے رہے, خوب برکت دے رہے. میرے کو کسی نے پوچھا بھی تھا معلوم, مولانا ایک مرتبہ پوچھا, تم مولانا لوگ کا کیا ہے, 8 نے 9 بچے. میں نے کہا اللہ دیتا ہے. تو کہا اللہ تم کو دیتا, ہم کو نہیں دیتا. میں نے کہا بھائی معاملہ ایسا ہے, تیرے گھر میں ٹی وی, ہمارے گھر میں بیوی, تو ادھر بیزی, ہم ادھر بیزی. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے. خیر, ہنستے ہنستے اٹھیں گے تو اچھا لگے گا. بولو سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وقت پر اذان ہو جاوے, وقت پر انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز ہوگی انشاءاللہ.